جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، جب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی، میں بچوں کے کچھ اس طرح گھلتے ہوئے ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح ایک بارہ 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، ایک بارہ 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہر گھر سے جب پردیس جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، جب مصیبت سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتی ہے ماں، ارے یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، ارے یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، جب کبھی الجھن ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، ارے پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے
مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، اپنے غم کو بھول کر روتے ہیں جو شبیر کو، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، ان کے اشکوں کے لیے جنت سے آ جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ بس پڑھو۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بن محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا اگر زحمت نہ ہو تو ادھر آ جاؤ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عشرۂ مجالس کی دوسری مجلس، جیسا کہ اطلاع مل کی یہ ہے کہ علی علی کب سے ہو رہا ہے اور کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کو گوارا کیا
لیکن علی سے مکرنا گوارا نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے خون سے گارے بن گئے لیکن انہوں نے علی کو نہیں چھوڑا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دیواروں میں چن دیا گیا لیکن علی کا نام لینے سے وہ باز نہ آئے، علی کی محبت سے باز نہ آئے۔ جس حدیث کو سرنامہ سخن دیا، یا علی انتا وشیعتک هو الفائزون، یا علی آپ کامیاب، آپ کے شیعہ کامیاب۔ کتنا لطف آتا ہے اس حدیث کو پڑھنے میں، یا علی آپ کامیاب، آپ کے شیعہ کامیاب۔ یہ حدیث صرف مولا کائنات کی فضیلت ہی بیان نہیں کر رہی، بلکہ یہ حدیث ان فرقوں پہ کہ جو علی سے محبت نہیں کرتے ان کے منہ پہ کرارا تماچا بھی ہے کہ رسول نے بتایا یا علی آپ کامیاب، آپ کے شیعہ کامیاب۔ جو انسان اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے وراثت تو سنی ہے نا، کوئی اپنے باپ کی وراثت کو اگر ختم کر دے، بیچ کھائے، تو اسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وارث صحیح نہیں، یہ اچھا وارث نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کا ورثہ، باپ کی نشانی کو نہیں بچایا، اس کو باقی نہیں رکھا، اس کو برباد کر دیا۔ کیا؟ باپ کی نشانی تھی، وراثت میں ملی تھی، اس کو باقی نہیں رکھا، یہ اچھا وارث نہیں ہے، اس نے ورثے کو برباد کر دیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ کتنا بیدار ہیں، رات کے اس 10 بجے کتنا بیدار ہو کے سن رہے ہیں کہ جو اپنی وراثت کو باقی نہ رکھے اسے دنیا والے اچھا وارث نہیں مانتے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ مسلمان کیسے ہے، وہ انسان کیسے ہے کہ جو آدم کا بیٹا بھی اپنے آپ کو کہے اور آدم کے کہے ہوئے لوگوں کو بھول جائے، ان لوگوں کو بھول جائے کہ جن کی وجہ سے آدم کو جنت ملی۔ کیوں؟ آدم نے جب نام لیا تھا اے میرے معبود تو محمود ہے، یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے، تو فاطر السماوات ہے، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا نور ہے، تو محسن ہے، یہ حسن کا نور ہے، تو خدیم الاحسان ہے، یہ حسین کا نور ہے۔ یہ آدم کو جن ناموں کی تعلیم دی گئی ان ناموں کا بیان کیا۔ کل آپ کے سامنے جو بات پہنچی تھی جناب یوسف کہ کس طریقے سے مولا کائنات نے انہیں بچایا، کیا پروردگار قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے اپنی دلیل، اگر ہم اپنی دلیل نہ بھیجتے تو یوسف بہک جاتے۔ توجہ ہے، ہم اگر اپنی دلیل نہ بھیجتے تو یوسف بہک جاتے۔ دلیل کل پیش کی تھی کہ اللہ کی دلیل ہے کون؟ اللہ کی دلیل کون ہے؟ اچھا، اگر مسلمان ہماری بات نہ مانے تو کم از کم خلیفۃ المسلمین کی بات تو مانے گا۔ اور خلیفۃ المسلمین نے بتایا، کب بتایا؟ اس وقت کہ جب ایک صاحب خانہ کعبہ کا چکر لگا رہے تھے اور کچھ غلط بات کام کر رہے تھے، کرنے لگے۔ جب مولا کائنات نے دیکھا تو مولا کائنات نے تماچا مارا۔ اللہ جانے وہ تماچا برداشت کیسے کیا۔
तमाचा पड़ा, बौखला गया, बौखलाहट में बहकता हुआ, गिरता हुआ जैसे ही दरबार में आया, दरबार में थे खलीफा दोम, जैसे ही उनके पास आया, आने के बाद कहने लगा, ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, मुझे खाने काबा के अंदर अली ने मारा है, अली ने मारा है, अली ने मारा है। आप उनसे ये पूछिए क्यों मारा, आप मेरा गुनाह क्या था? तो एक मर्तबा खलीफतुल मुस्लिमीन ने उसे डांट के कहा, खामोश हो जा, तुझे ऐनुल्लाह ने देखा है, यदुल्लाह ने मारा है। तुझे ऐनुल्लाह ने देखा है, यदुल्लाह ने मारा है। ये अल्लाह की दलील है, अल्लाह की दलील, ये हुज्जत है बंदे पे अल्लाह की तरफ से। और जो मौजू है हमारा अली, अली कब से हो रहा है? जनाब यूसुफ के दौर में अली हुआ, अली अली हुआ ना, दलील पेश हुई, नाम लेते गए, दरवाजे खुलते गए, दरवाजे खुलते गए। उसके बाद देखते हैं जनाब नूह के दौर में, जनाब नूह का जब दौर आया, जनाब नूह के दौर में जनाब नूह हिदायत कर रहे थे, लेकिन उनकी कौम ने जनाब नूह से जब जनाब नूह की बात न मानी, तो जनाब नूह ने दुआ की, परवरदिगार इन्हें, ये कुफ्र है, काफिर है, इन्हें बर्बाद कर दे। तो आवाज़ कुदरत आई, नूह एक कश्ती बनाओ, कश्ती में आवाज दे देना, जो सवार हो जाएगा वो बच जाएगा, जो सवार हो गया वो बच जाएगा। पेड़ था जिससे लकड़ियों से जनाब नूह ने कश्ती बनाना शुरू की। जनाब नूह ने अपनी उम्मत से कहा कि देखो, एक तूफान आएगा, बारिश होगी जो सब तहबाला कर देगी, बर्बाद कर देगी, कोई बाकी ना बचेगा। उस जमाने में था सूखा पड़ा हुआ, सूखा पड़ा था, लोग जनाब नूह की बात नहीं मान रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि यहाँ तो सूखा है, पानी ही नहीं पड़ रहा, यहाँ ऐसा तूफान, ऐसी बात कि सब बर्बाद कर दे। जनाब नूह ने कहा, देखो मेरी बात मान लो, मैं कश्ती बना रहा हूँ। लोगों ने बात ना मानी, लेकिन एक ज़ईफ़ों ने बात सुनी कि नूह कश्ती बना रहे हैं। जैसे ही उसने सुना, वो अपना बोरिया बिस्तर लेके चली आई। आने के बाद कहती है, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या आप कश्ती बना रहे हैं? मैं भी सवार होंगी। तो जनाब नूह ने कहा, जब कश्ती चलेगी हम तुम्हें बुला लेंगे, तुम अभी आराम करो अपने घर में, अभी वक्त है। लेकिन जब कश्ती आई, सब हुआ, जब सब कश्ती बच गई, उसके बाद जनाब नूह को ये याद आया कि एक ज़ईफ़ा थी कि जिसने मुझसे आके कहा था, या नबी अल्लाह मुझे भी साथ ले लेना, लेकिन मैं उसे भूल गया। अब जाके देखूं कि उसका हाल क्या है। जैसे ही जनाब नूह वहां पहुंचे, उसकी कुटिया पे के पास, उसकी झोपड़ी के पास जब पहुंचे, तो क्या देखा, उसी तरीके से झोपड़ी बनी है, आवाज थी, बुढ़िया निकल के बाहर आ गई। कहा, तूफान आया था, आंधी आई थी, सब हुआ था, बर्बाद हो गई पूरी दुनिया, क्या तेरे झोपड़े पे आज ना आई? तो उसने कहा, कहा नबी अल्लाह, हल्की सी बारिश हुई थी, हल्की सी बारिश, कि नबी का वादा था कि मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन जो भूल गए, लेकिन अल्लाह ने उस पुलिया तक आँच न आने दी। नबी अगर वादा करे तो एक बुढ़िया बच सकती है, लेकिन जिस शहजादी कौनाइन ने शीरों से वादा किया हो, जब तक शहजादा जन्नत में ना जाएगा, ए बाबा
کیونکہ پسینے سے بنے ہوئے اور ہوتے ہیں اور خون سے بنے ہوئے اور ہوتے ہیں. یہ پسینے سے بنے تھے، وہ خون کی بنی ہے رسول کے جز ہیں بی بی فاطمہ. جب نوح وعدہ کریں تو معمولی سی ایک عورت گڑیا کو بچ سکتی ہے، تو کیا بی بی فاطمہ نے جب وعدہ کیا ہو تو عزادار نہ بچیں گے؟ لیکن جب جناب نوح نے کشتی بنائی تھی تو اس میں جو کیلیں لگائیں جنت سے آئیں 14، جس پہ 14 معصومین کے نام تھے، اور اس پہ 5 تختیاں تھیں، اور وہ 5 تختیوں پہ وہی والے نام تھے جو آدم کے زمانے میں آدم نے آسمان پہ فرشتوں کو بتائے تھے. آدم نے بتایا تھا وہی نام والے. یعنی پتا چلا اگر اولاد نیک ہو تو باپ کی سیرت کو، باپ کی وراثت کو بڑھنے نہیں دیتی. وہ زندہ تھی. وہ نام کون سے نام تھے؟ وہ وہی نام تھے. ایک محمد کا نام تھا، ایک علی کا نام تھا، ایک زہرا کا نام، ایک حسن کا، ایک حسین کا. یعنی اس دور میں بھی موجود تھے. اور بھور میں جو کشتی ڈوب رہی تھی اسے بچانے والے یہی تھے. نوح کی کشتی کو پار لگا دیا، نوح کی کشتی بچا لی. یعنی پتا چلا نوح کے دور میں بھی ہے، علی ہیں، موجود ہیں اس دور میں بھی. نام کافی ہے. علی کا نام تختی پہ تھا، محمد پنجتن کا نام تختی پہ تھا، معصومین کا نام تختیوں پہ تھا. وہ کشتی پار ہو گئی تو جس کے دل میں علی کی محبت ہو تو کیا وہ پلے سرات پار نہ کرے گا؟ پلے سرات پہ کیسے وہ بہک جائے گر جائے جس کے دل میں محبت ہو علی کی. پلے سرات پہ مولا کائنات فیصلہ کر رہے ہوں گے، اے جہنم یہ تیرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اس دور میں بھی علی علی ہے، ہر زمانے میں علی علی. علی علی کرنے والے اپنی جانوں کو ہلکے میں لیتے ہیں، علی کو نہیں چھوڑتے. ایک آپ کے سامنے موجود ہے جن کا نام شہید ثالث. کتنی عظیم مرتبہ، کتنا بلند مرتبہ کہ بی بی فاطمہ جسے یہ کہہ دے کہ میرا بیٹا ہے تو اس کی عظمت سوچ سکتے ہو کیا ہوگی. کتنی عظمتوں والے. بچوں کو سکھائی جاتی ہے نا، سکھاتے ہیں، یاد کراتے ہیں. ماؤں سے شیری میں پیا یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے سے سنا یا علی مدد. کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو اکثر بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا ذاکر سر منبر آیا، ہوتے ہیں نا شعر بچوں کو یاد کرائے جاتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ کون سے بچے تھے. ان کے جو والد تھے انہوں نے فارسی میں شعر دیا اپنے شہید سے ثالث کو. جو محمد شریف نے جو اپنے بیٹے کو شہید ثالث کو جو شعر یاد کرایا، وہ شعر یہ تھا کہ اے میرے لال میں چاہتا ہوں کہ تم چراغ کی طرح چلو. اور جس طریقے سے چراغ کو تلوار سے کاٹ کے بجھا دیا جاتا ہے، چراغ بجھ جاتا ہے، اسی طرح سے اگر تم حسین کے اوپر کٹ جائے گردن تو مجھے بڑا فخر ہوگا. یہ گھٹی میں پلا دیا تھا ان کے والد نے. اور اس قدر عالم جسے بی بی فاطمہ نے اپنا بیٹا کہا ہو، کہنا ہو، وہ عالم، وہ اس کا مرتبہ کیا ہوگا. بچپنے سے علم دکھائی دے رہا تھا.
علی علی کی وجہ سے۔ بچپنے میں علم کا یہ عالم تھا کہ ہم اور آپ کہیں اگر جائیں نہ پڑھنے کسی استاد کے پاس تو ہمیں سرٹیفکیٹ دے گا کہ ہاں یہ نہیں جانتا تھا میں نے اسے سکھا دیا، لیکن جب شہید ثالث علم حاصل کرنے گئے نا تو ان کے استاد نے پتہ ہے کیا لکھا؟ جو ان کو سرٹیفکیٹ تحریر دی کہ ہاں انہوں نے علم حاصل کیا ہے، اس کے نیچے ایک لائن بڑھا کے یہ لکھی کہ جتنا میں نے استاد نے اپنے علم سے انہیں فائدہ نہیں پہنچایا، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اپنے علم سے مجھے فائدہ دیا۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے، استاد یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے علم سے انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ کتنے بڑے عالم ہوں گے۔ عالم تھے اکبر، بظاہر جاہل تھا لیکن علم سے محبت تھی، علم کو چاہتا تھا، تو اس نے بلایا شہید ثالث کو، شستر سے بلایا گیا، سواری بھیجی، شان و شوکت سے لے کے آئے، یہاں پہ قاضی القضات بنے۔ قاضی القضات یعنی ہے سارے جتنے بھی مسئلے، جتنے بھی کورٹ، سمجھ لیں جتنے بھی کورٹ ہے نا ان کا سب کا ہیڈ سپریم کورٹ، اسی طریقے سے وہاں کے جسٹس تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ اکبر کے دور میں یہ تھا کہ عدلیہ صحیح نہیں تھا، عدل کرنے والے صحیح نہیں تھے۔ عدل کرنے والے کیوں؟ کیونکہ کوئی آتا تھا، جو آتا تھا یا تو وہ حنبلی ہوتا تھا یا وہ شافعی ہوتا تھا یا وہ مالکی ہوتا تھا یا وہ جعفری ہوتا تھا، الگ الگ فقہوں سے فیصلے کرتے تھے، لیکن کوئی ایسا تو نہیں تھا جو ہر فقہ کو جانتا ہو۔ لیکن جب شہید ثالث آئے اور شہید سے جب اکبر نے کہا کہ میرے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ عدلیہ کا ہے، تو شہید نے کہا گھبرا نہیں، ہم عادل کے بیٹے ہیں، ہم تیرے عدلیہ کو سدھار دیں گے۔ ہمارے سامنے اگر حنفی آئے گا تو اس کا فیصلہ حنفی سے کریں گے، اگر مالکی آئے گا تو مالکی فقہ سے، اگر شافعی آئے گا تو شافعی فقہ سے، اگر جعفری آئے گا تو جعفری فقہ سے۔ یہ جملہ جو شہید نے کہا، یہی جملہ جب مولا کائنات نے کہا تھا، اس وقت جب مولا کائنات نے بتایا کہ اگر عدلیہ لگے اور میرے سامنے عیسائی آئے تو اس کا فیصلہ اس کی کتابوں سے، اگر کوئی یہودی آئے تو اس کا فیصلہ اس کی کتابوں سے، پتا چلا یہ الگ الگ کتابوں سے فیصلے یا تو علی کیا کرتے تھے یا ان کا بیٹے۔ یہ صرف انہی کے پاس یہ علم ہے کہ یہ ہر فقہ کو جانتے ہیں۔ وہ عالم شہید ثالث جنہیں قاضی نور اللہ شستری علیہ الرحمہ، ہندوستان کے وہ عالم علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی، مولا کائنات جو بلا فصل خلیفہ، اس کو قرآن سے ثابت کیا، 300 آیتوں سے کتاب لکھی۔ اس کی رد ایک ملا نے لکھی، اس کی رد شہید ثالث نے لکھی تھی، جس کا نام تھا احقاق الحق، علی حق احقاق الحق، اور اس میں شہید نے 300 نہیں 400 نہیں بلکہ 3000 قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا کہ علی بلا فصل ہے، بلا فصل خلیفہ علی ہے۔ 3000 قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا۔ اور قرآن جو مرجع بنتے ہیں شہید کی لکھی ہوئی کتاب کا 1/4 حصہ جب تک نہ پڑھ لے تب تک مرجع نہیں بنتے۔ تو سوچو جس نے خود کتاب لکھی ہو وہ کتنا بڑا مرجع ہوگا۔ گھٹیوں میں علی علی ہوتا ہے ان کی، ہر دم علی علی، اور
مرجع بھی جو بنتے ہیں وہ علی علی کرنے کے بعد ہی بنتے ہیں، جب تک علی علی نہیں کرتے، کیونکہ احقاق الحق میں وہی تو ہے نا۔ علی علی گھٹیوں میں پلایا جاتا ہے، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ علی علی کب سے ہو رہا ہے اور کس کس نے کیا، کیسے کیسے کیا، کس طریقے سے۔ شہید ہے نا، انہوں نے مولائے کائنات کی ولایت کو نہیں چھوڑا، محبت کو نہیں چھوڑا۔ جب جہانگیر کے دور میں جب دربار میں یہ فیصلے ہو رہے تھے کہ علی کا کوئی چاہنے والا بچا تو نہیں، سب کو قتل کر دیا، لوگوں نے کہا ایک ہے کہ جو عدلیہ کر رہے ہیں، شہید ثالث قاضی نور اللہ شفتگی، وہ علی کے چاہنے والے۔ تو جب احقاق الحق پیش ہوئی اور سب پڑھا گیا تو ان کو دربار میں جب بلایا گیا، نماز شب پڑھ رہے تھے، نماز شب پڑھتے ہوئے ایک کنکڑی میں ایک کاغذ پہ لکھا کہ بتا کیا کروں پروردگار، بتا کیا کروں، کیا رضا ہے تیری۔ کنکڑی کو آسمان پہ پھینکا۔ دیکھیں علی سے محبت اگر دل میں ہو تو آدمی اس معراج پہ پہنچ جاتا ہے کہ پروردگار سے باتیں کرے۔ پروردگار سے باتیں ہو رہی، کنکڑی پھینکی، آسمان پہ جواب آیا، ہمارے بندے ہو تو سب چلے گئے شہید۔ کہاں لکھی تھی؟ کہاں لکھی تھی ہم نے کتاب۔ علی کی محبت کو نہیں چھوڑا، حالانکہ جانتے تھے کہ مار دیے جائیں گے، شہید کر دیے جائیں گے، لیکن علی کی محبت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، جان کو چھوڑ دینا گوارا کیا۔ تبھی تو آج یہ مرتبہ ہے نا۔ اور دیکھیں اس قدر علی کی محبت تھی کہ آج اتنے سال ہو گئے شہید کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آج بھی شہید کے در سے علی علی ہو رہا ہے، علی علی نہیں رکا۔ ابھی تک وہ محبت ہے شہید کو کہ ابھی تک علی علی ہو رہا ہے، ابھی تک نہیں رکا، علی علی ہو رہا ہے۔ لیکن شہید نے مولائے کائنات کو نہیں چھوڑا۔ سزا مقرر ہوئی، جانتے ہو کس طریقے کی سزا؟ سزا یہ مقرر ہوئی کہ شیشہ گھول کے پلایا جائے گا، زبان گدی سے کھینچی جائے گی، 100 کوڑے مارے جائیں گے، کوڑے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے جب کوڑے مارے گئے 100 کوڑے پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ شہید اس دنیا سے رخصت ہو۔ اس کے بعد شیشہ کھول کے پلایا گیا، زبان کو گدی سے کھینچا گیا۔ یہ مصیبت علی سے محبت کی وجہ سے، لیکن کبھی انہوں نے اہل بیت نے بھی اپنے چاہنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، گوالیر سے بھیج دیا سپہ سالار کو، تجارت کرنے تھا، ایک سپہ سالار تھا کہ جسے بھیجا، کہا کہ دیکھ میرا بیٹا، میرا بیٹا، بیوی نے اپنا بیٹا کہا ہے، اللہ اکبر، میرا بیٹا کو شہید کر دیا گیا، جا اس کے کفن و دفن کا انتظام کر، جا اس کے دفن کا انتظام کر۔ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے معلوم کیا کہ کہاں پہ شہید کا لاشا ہے۔ اس نے بتایا گیا کہ شہر سے دور شہید کا لاشا ہے، وہیں پہ وہ آیا، آنے کے بعد اس نے دفن کیا، دفن کرا، دفن کرنے کے بعد چلا گیا۔ لیکن عزیزوں، بیوی نے اپنے
वाले को बेगोरो कफन नहीं रहने दिया। मैं हाथों को जोड़ के एक जुमला कहूँ अजीजों, मैं कहूँगा मेरी शहजादी, आपका चाहने वाला शहीद किया गया, आपने उसके दफन कफन का इंतजाम तो कर दिया, लेकिन एक शहीद वो भी है जो करबला में बेगोरो गवा, जिसका लाचा बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। सारे कबीले वाले अपने कबीले वालों की लाश में ले गए, हुर का लाशा चला गया, लेकिन हाय रे मजलूम हुसैन के हुसैन का कोई पुरसान हाल न रहा। हाज़िज़ो हुसैन थे, सीने पे अली असग़र, इधर के घोड़े उधर गए, उधर के घोड़े हाज़िज़ो कितनी मुसीबतें पड़ी, और मुसीबतें सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि शाम गरीबा की वो क़यामत आई कि जिस क़यामत वाली रात में वह बीबियाँ जिनके सरों को, जिनके बालों को कभी सूरज ने नहीं देखा, उनके बालों को, उनको बेपर्दा बेमकना राशिया की फौज के सामने आना पड़ा। खैमों में आग लगा दी गई, खैमे जल गए, माले असबाब लुट गए। हाज़िज़ो जब सब लुट गया, एक मर्तबा अली की शेर दिल बेटी ज़ैनब ने, अब्बास की बहन ने, अब्बास की तरह टूटा हुआ नेज़ा हाथों में लिया, आवाज़ दी, ऐ बीबियों परेशान न होना, ऐ बीबियों घबराना नहीं, अरे मेरा अब्बास नहीं तो क्या हुआ, मेरा अली अकबर नहीं तो क्या हुआ, अभी ज़ैनब जिंदा है, तुम आराम करो, ज़ैनब तुम्हारी हिफाजत करेगी। हाज़िज़ो एक मर्तबा क्या देखती है ज़ैनब, एक नाव साथे हुआ एक घुड़सवार है जो चला आ रहा है, एक घुड़सवार है जो चला रहा है। अली की बेटी ने आवाज दे के कहा है, घुड़सवार मेरे बच्चे अभी थक के सोए हैं, इनको आराम कर लेने दे, हमारे पास माले दुनिया में कुछ बाकी नहीं है, सब अश्किया लूट के ले गए, हम सैयदजादियां हैं। ए घुड़सवार, अगर तुझे भी कुछ लूटना हो तो सुबह आना, बच्चे अभी थक के सोए हैं। लेकिन जब वो घुड़सवार बढ़ता चला आया, बढ़ता चला आया, एक मर्तबा अली की बेटी को जला लाया, अली की बेटी ने लिजामे फर्श पे हाथ डाला, कहा घुड़सवार मैं तुझसे कह रही हूँ कि सुबह को आना। जैसे ये सुना, एक मर्तबा अली ने चेहरे से नकाब हटाई, ऐसा ना तूने ना पहचाना, तेरा बाबा अली आया है, तेरा बाबा अली आया है। जैसे ही बीबियों ने सुना ना अली आए हैं, सारी बीबियां आ गई, ऐ अली हमारे वाली वारिस मारे गए, ऐ अली मेरा बेटा मारा गया, ऐ अली मेरा शौहर मारा गया। एक एक बीबी आके फरियाद कर रही थी, लेकिन अजीजों एक 4 साल की बच्ची होगी जो पीछे खड़ी होगी, उसका नाम सकूना होगा, वो कहीं ना कहीं जब जनाबे मौला ने पूछा, ऐ बेटी
मैं सदा तेरी आया गाजी। मुझसे मेरा हाथ खोलिए, ये मुसलमान सारे मेरे दर शहर गए। गुर्बते कूफा कभी, गुर्बते शाम कभी, हमारे हाथ हंसी न आया गाजी। जबरदा से छिनी मैं सदा देती रही, तू न आया गाजी। जबरदा से छिनी मैं सदा देती रही, तू न आया गाजी। आ गई
رسول اللہ